پچھلے تمام برسوں کے مقابلے میں بہت کم ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ میرے دیکھنے والے اور سننے والے اس پر ہنسیں، مذاق اڑائیں کہ جناب دیکھیے اس دفعہ تو جناب طوفان برپا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں میں فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں ریکارڈ کی روشنی میں یہاں یہ ثابت کر کے اٹھوں گا، اور اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی شرافت ہوگی نا، ذرا سی بھی دیانت کا پہلو ہوگا، تو اس بات کو مانے گا کہ اس سال حج افیئرز میں کرپشن پچھلے برسوں کے مقابلے میں بہت کم مطلب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے؟ میں عرض کروں گا کہ وہ تو میں اس کو نیگیٹ نہیں کر رہا، لیکن جب آپ یہ اخبارات کے اندر مضامین شائع ہوتے ہیں، اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو ذرا تھوڑا سا سیکوینس وائز چلیں۔ اچھا، اس میں اب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے رہائش گاہوں کا ایشو جو ہے وہ بنا، میں عرض کروں گا یہ باتیں اس طرح نہ کریں۔ اگر آپ نے حج افیئرز کو سمجھنا ہے اور کرپشن کے معاملات کو کلیئر کرنا ہے تو ذرا ایک سیکوینس کے حساب سے چلیں، ذرا مجھے موقع دیں، میں ذرا سٹوری آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ لے کے چلیں۔ بات یہ ہے کہ حج افیئرز میں 3 پہلو تھے جن میں کرپشن ہوا کرتی تھی۔ ایک، پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو کوٹے کی ایلوکیشن، دوسرا فلائٹس کی ایلوکیشن حاجیوں کو، تیسرا بلڈنگ کی ہائرنگ۔ 3 شعبے تھے، اور یہ خود ہائرنگ ریویو کمیٹی نے تسلیم کیا فلور میں، ہاؤس پہ، کہ یہ 3 شعبے تھے جہاں کرپشن ہوتی تھی۔ اس سال جہاں کوٹے کی ایلوکیشن ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو، اس کا ایک سائنٹیفک نظام بنا دیا گیا، ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم۔ اس کے تحت مجھے اگر پرائم منسٹر نے بھی اگر کہا ہو، اگر پریزیڈنٹ نے کہا ہو، میں ان کے حکم کی تعمیل میں بھی کسی کا کوٹا نہ گھٹا سکتا ہوں نہ بڑھا سکتا ہوں۔ میں ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھیے۔ آپ کو ایک لیگل نوٹس بھیجا گیا ہے راجہ طارق کی جانب سے، اور انہوں نے بھیجا چودھری نور خان ایڈوکیٹ کے ذریعے، کہ ایلوکیشن آف حج کوٹا میں عبدالدور کھوکھر جو ہیں انہوں نے آپ کے گھر پہ بلایا اور ان سے جو ہے وہ 22 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ طلب کی۔ 110 افراد کا کوٹا تھا اور کچھ ادائیگی کی بھی گئی، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے افراد ہیں جو لیگل نوٹسز کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے کوئی لیگل نوٹس نہیں ملا، اور اگر ملے گا تو آئی ایم ریڈی ٹو فیس ہیئر۔ مجھے کوئی نہیں ملا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے انہوں نے بھیجا ہوگا، مجھے ریسیو نہیں ہوا۔ میں اپنے آفس سے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عبداللہ صاحب ہیں وہ آپ کے سن ان لا، وہ آپ کے بردر ان لا بھی ہیں یا ہے، اور وہ فرنٹ مین کے طور پہ رول پلے کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی کرپشن ہے تو اس کرپشن کے حوالے سے پھر سوال ہوگا کوئی فرنٹ مین ہے یا نہیں ہے، کوئی لین دین میں ملوث ہوا یا نہیں ہوا۔ میرا تو سیدھا سادہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ کوٹے کی ایلوکیشن اتنی ٹرانسپیرنٹ بنائی ہے ہم نے کہ اس پہ ایک حاجی کا کوٹا کم یا زیادہ کرنا میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، فرض کیجئے کہ آپ سے میری کوئی رشتہ داری ہے اور آپ بیٹھ کر کسی سے کوئی پیمنٹ وصول کرتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر انہوں نے لیگل نوٹس دیا ہے، مجھے دیا ہے، کس چیز کا دیا ہے؟ میں نے لیے ان سے پیسے۔ اگر میرے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے کسی عزیز نے پیسے لیے ہیں تو میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بالکل نہیں ہوں۔ میں کسی کی صفائی پیش نہیں کر رہا، میں یہاں پر بیٹھا ہوا، میں کسی کی صفائی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر کسی نے ان سے پیسے لیے ہیں تو ضرور ان کے ساتھ قانونی کارروائی کرے اور ان کے ساتھ نپٹے۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوٹے کی ایلوکیشن میں کمی بیشی میرا اختیار ہی نہیں ہے تو آپ کا پھر پیسے دینے والے کا دماغ خراب ہے نا، کیوں دے رہا ہے پیسے؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اس کو ملی بھی، کوٹا ملا بھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو سرکاری کوٹا ہے اگر اس میں سے کچھ لینا ہے تو 20-20 ہزار روپے فی حاجی دے دیے جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کو تو بہت کچھ، میرے اوپر یہی تو مسلسل کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کسی پروف سے بات کریں نا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر آپ اس معاملے کو سمجھنا ہے تو آپ سوالات کرتے رہیں گے، میں سیدھا سادہ انکار کرتا رہوں گا، نہ سامعین، نہ ناظرین اور سامعین کسی نتیجے پر پہنچیں گے، نہ آپ پہنچیں گے۔ اگر آپ اس کو ایک سسٹم سے چلنے دیں، میں نے بات شروع کی تھی، آپ نے درمیان میں انٹرپٹ کر دیا مجھے۔ آپ نے کوٹے کی بات کی، آپ نے اس چیز کی بھی تردید کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہے کوٹے کی تقسیم کا، اور وہ ہم نے جو پروسیجر ہے، جو پالیسی ہے، وہ ہم نے کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ مجھے کسی ایک حاجی کا کوٹا، کسی ایک ٹور آپریٹر کے کوٹے میں کوئی کمی بیشی اگر میں نے کی ہو تو میں ہر طرح کا مجرم، میں تمام الزامات قبول کرنے کے لیے تیار۔ اگر کسی ایک ٹور آپریٹر کے کوٹے میں کمی بیشی
میری ڈسکریشن سے یا اس پالیسی سے ہٹ کر ہوئی ہو. چونکہ یہ سوال اسی لیے میں نے پھر ڈالا تھا کہ یہ چونکہ یہ لیگل مطلب اس کا تو سیدھا دیکھیں نا, یہ تو ریکارڈ کی چیز ہے نا. میں نے بتایا ہے کہ جناب یہ ہم نے اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنایا. آپ اس بات کی بھی تردید کریں گے کہ جو آپ نے بلڈنگز کرائے پر لیں وہ مہنگی نہیں لی گئی؟ میں اس کا بھی انکار کروں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے چلنے کیوں نہیں دیتے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹور آپریٹرز تو ہو گئے نا, اب وہ بلڈنگ والا معاملہ. دوسرا مسئلہ فلائٹ کی ایلوکیشن میں کرپشن ہوتی تھی. ہم نے وہ اپنے پاس رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا کہ جس کا کام اسی کو ساجے. پی آئی اے اور سعودی ایئر لائنز آپریٹ کرتی ہیں, وہ خود ہی فلائٹس ایلوکیٹ کریں, ہمارے پاس کسی کو آنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی کرپشن ہوتی تھی تو اس سے ہمارا آفس کم از کم صاف ہو گیا, پاک ہو گیا. اگر کوئی گیا ہوگا پی آئی اے گیا ہوگا, اگر کوئی گیا ہوگا سعودی ایئر لائنز کا آفس گیا ہوگا, ہم سے تعلق نہیں. تیسرا معاملہ تھا بلڈنگ کی ہائرنگ کا. اب ہم حج پالیسی بنا رہے تھے اس وقت. ہم نے حج پالیسی کے اندر دونوں چیزیں شفاف کر دیں. تیسرا مسئلہ بلڈنگ ہائرنگ کا. آپ یہ بتائیے پچھلے سالوں میں بھی حجاج کرام اپنی شکایات کا اظہار کرتے تھے, کرپشن کے الزام لگاتے تھے, لیکن یہ سب کچھ ہوتا تھا اس وقت جب حاجی حج کر کے واپس آتا تھا. ایئرپورٹ پر لوگ کھڑے ہوتے تھے اور پوچھ رہے ہوتے تھے کہ ہاں جی آپ کا حج کیسے گزرا. اس وقت لوگ اپنی شکایتوں کا اظہار کرتے تھے. اب اس میں پھر سوال چونکہ آ جاتا ہے, اب آپ پھر کہیں گے کہ آپ سسٹمیٹکلی نہیں چلنے دیتے. اگر راؤ شکیل صاحب وہاں یہ کہتے رہیں کہ میں 3 کروڑ روپے دیکھ رہا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور میں نے یہی کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں, تو پھر اس سے کیا چیز جو ہے وہ جنم لے گی؟ کیا پوچھنے کا حق نہیں ہوگا؟ مطلب یہ کہ آپ میرا انٹرویو نہیں کر رہے صحیح, آپ مجھے خراب کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں بلڈنگ ہائرنگ کے حوالے سے میں ابھی حج پالیسی پہ کھڑا ہوں, مجھے چلنے تو دیجئے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بلڈنگ ہائرنگ کو بھی ہم نے ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کیا کیا. یہی میں وضاحت کر رہا تھا کہ پچھلے برسوں میں بھی شور مچتا تھا لیکن حاجی کے آنے کے بعد, لیکن اس دفعہ ابھی ایک حاجی نے سرزمین حجاز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا, پہلی فلائٹ شروع نہیں ہوئی تھی, اس وقت سے شور مچنا شروع ہو گیا. کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بلڈنگ ہائرنگ کے معاملے کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ہم نے حج پالیسی میں ہائرنگ ریویو کمیٹی ڈالی. پہلے نہیں ہوتی تھی. ہائرنگ ریویو کمیٹی ہم نے حج پالیسی میں ڈالی, جس کی رپورٹ پر یہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے. کم از کم اس میں گورنمنٹ کی اور ہماری گڈ انٹینشن کو تو تسلیم کیا جانا چاہیے نا. اگر ہم نے ہائرنگ ریویو کمیٹی ڈالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنا چاہتے تھے. اب ہائرنگ ریویو کمیٹی, کیونکہ پہلے جب بلڈنگ کے حوالے سے شکایات آتی تھیں تو اس وقت بلڈنگز کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا تھا. اچھا جی اگلے سال دیکھیں گے, کوشش کریں گے, بہتری ہوگی. ہم نے کہا نہیں, جب بلڈنگز ہائر ہو رہی ہوں اسی وقت ہائرنگ ریویو کمیٹی جائزہ لے اور رپورٹ دے, کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پھر آپ مزید دیکھیے کہ ہائرنگ ریویو کمیٹی میں پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی شامل نہیں تھا. اس میں 2 نون لیگ کے آدمی ہیں اور 3 جے یو آئی کے ہیں. جے یو آئی ہماری کوئلیشن پارٹنر ہوگی, لیکن اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ وہ میری ذات کے حوالے سے ان کی پوری طرح مخالفت پہ کمر بستہ ہیں. ان 5 افراد پر کیوں ہوا؟ دیکھیں کاظمی صاحب, سوال یہی آ جاتا ہے کہ یہ سب جو ہے اس شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کیوں ہوا کہ یہ بات تھی کہ 2 کلومیٹر سے آگے رہائش گاہیں لی گئیں اور وہ جو ہیں وہ مہنگی لی گئیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ سوال آپ پہلے کر چکے ہیں, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں جواباً. پہلی بات تو یہ ہے کہ راؤ شکیل ایکس ڈی جی نے جو بلڈنگز ہائر کی ہیں اس کا میکسیمم ڈسٹنس 2300 میٹر یعنی 2 کلومیٹر سے صرف 300 میٹر اوپر تک کا ہے. اس سے زیادہ فاصلے پر انہوں نے بلڈنگز ہائر نہیں کی, کیونکہ اس وقت تک ہم نے ان کو ریلیکسیشن نہیں دی تھی زیادہ آگے جانے کی. اس لیے وہ زیادہ فاصلے پر ان کی طرف سے بلڈنگز نہیں لی گئیں. سعودی شہزادے کا خط جو ہے وہ راؤ شکیل کے خلاف نہیں ہے, وہ ان کے بعد جو دوسری ہائرنگ کمیٹی گئی ہے وہ ان کے خلاف ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا